ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، اور اگر وہ تشریف فرما نہ ہوئے ہوتے تو آج ظلمت ہی ظلمت اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ کائنات میں جتنی بھی روشنی ہے، جتنا بھی چراغاں ہے، یہ حضور کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ ان کے دم سے ہی بزم عالم میں روشنی ہوئی۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر وہ نہ آتے، خود ہی سے آگہی بھی نہ ہوتی، من کا نور بھی نصیب نہ ہوتا، خود سے ملاقات بھی نہ ہوتی اگر وہ جلوہ کرنا ہوتا۔ مجھے بتاؤ، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، درختوں کو، اجرام فلکیہ کو، بہتے پانیوں کو، چلتی ہواؤں کو، جلتی آگ کو اپنا معبود نہیں سمجھ رہا تھا؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان کا شرف کیا ہے، انسان کا اعزاز کیا ہے، انسان کی تکریم کیا ہے۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ مٹی کے مادھوؤں کے چرنوں میں اس نے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کیا ہے۔ اس نے پتھروں کے اصنام کو اپنا خدا جانا ہے، اس نے سانپوں بچھوؤں کو اپنا خدا مانا ہے، اجرام فلکیہ کو اپنا معبود سمجھا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا، یہ تیرے معبود نہیں ہے، تیری دہلیز کے نوکر نہیں۔ تو دیکھ، چاند کو خدا مانتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو خدا مانتا ہے، یہ دیکھ اشارہ پاتا ہے اور عصر کے وقت پہ آ رہا ہے۔ درختوں کو خدا کہتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے، تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ پتھروں کو خدا مانتا ہے، دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے اور پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں اور بھٹک کہاں رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی کہ میرا مرتبہ کیا ہے۔ تو اپنی، وہ کیا کہا تھا اقبال نے، تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خود ہی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند روح کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ کہاں ہو جا۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ انسان کو تو اپنے آپ سے ملاقات ہی تب ہوئی جب حضور کے قدموں میں پہنچا، حضور کی دہلیز پر گیا تو خود شناسی کا نور نصیب ہوا۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے باں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو اسے پتہ ہی چلا، خود سے ملاقات ہی تب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا بدلہ ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے۔ اب یہ بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹ۔ یہ وہی انسان ہے جو کیچووں کو معبود سمجھتا تھا، یہ وہی انسان ہے جو پتھروں کو خدا مانتا تھا، یہی وہ انسان ہے جو چلتے ہوئے پانیوں کے آگے ماتھا ٹیکتا تھا۔ اب اس کا بدلہ ہوا لہجہ دیکھ لیے جب حضور آئے، تو اب بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ خبردار، مجھے فرشتہ کہا، فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور چکی۔ یہ شعور، یہ نور، یہ روشنی، یہ اجالا، یہ فہم و ادراک کہاں سے نصیب ہوا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے۔ سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر ہے، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ کچھ دم غنیمت ہیں جو نعتیہ ادب کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ایک معیار قائم ہے، ورنہ تو بٹن تھاں کر دیتے، بٹن تاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے، یہ بھی ہماری محافل میں چل رہا ہوتا ہے۔ بازاری لفظ نعت میں مندرج کیے جاتے ہیں، اور جو شخص بھی قلم لے کے کاغذ پہ لکیریں تراشتا ہے اس کو نعت قرار دیتا ہے۔
نعت لکھنا اتنا آسان نہیں ہے. عرفی مشتا بھی رہے ناتست نہ سہلا. اور حضرت حسین حضرت نے کہا تھا زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں. تو سنیے سید سلیم گیلانی نعت کا اسلوب دیکھیے. اور میری ساری گفتگو کا خلاصہ اس ایک شعر میں آپ سمویا ہوا دیکھ سکتے ہیں. نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. زندگی کو سارا جمال ملا ہی اس چوکھٹ سے، اسی دہلیز سے ملا ہے. اور اگر آپ نعت کائنات میں آج بھی اندھیرا ہوتا، آج بھی ظلمتیں ہی ہوتی. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بیٹی پیدا ہوتی تو باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے. اگر ایسا نہیں کر پاتا تو معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں تھا. اللہ اکبر. ذرا اس جملے کو سنیے. آپ کو عربی متن کے ساتھ یہ کلمات یاد ہوں گے، لیکن اس کو صرف کلمہ محبت کے طور پہ آپ سنتے اور سمجھتے ہیں. اور میں کہتا ہوں ظالمانہ سماج کے خلاف یہ کلمہ جہاد بھی تھا. جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، میرے حضور نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو ظالمانہ سماج کے خلاف یہ اعلان جہاد ہے. اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ان کی تربیت کرے، پروان چڑھائے، خدا کی رضا کے لیے نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں لڑے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں کریں. تو مجلس میں موجود ایک صاحب عرض گزار ہوئے حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں تو 1 بیٹی ہو. تو فرمایا یہ اعزاز اس کے نام بھی رہا. اب ذرا غور کیجئے کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں اور کہاں جس کی 1 بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی. یہ تھا وہ حضور کا دیا ہوا نظام حیات. یہ تھا حضور کے آنے سے کائنات کے رنگوں کا بدلتا ہوا ماحول اور کائنات کے اندر اجالوں اور روشنیوں کا پھیلاؤ. اور اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو یہ لڑکتی ہوئی انسانیت آج کس گڑھے میں گری ہوتی. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا معمول تھا. غلاموں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ تاریخ کا بدترین باب ہے. غلام آقا کے ساتھ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا. اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. غلام کی تو کوئی اوقات نہیں. آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا اس پر بھی کوڑے مارتا ہے کہ تو نے میرا جوتا میرے پوچھے بغیر کیوں چھوا ہے. تیری اوقات بدل رہی ہے اس لیے میں تجھے سزا دے رہا ہوں. اس بات پر کوڑے مار رہے ہیں کہ تو نے میرا جوتا میرے اذن کے بغیر چھوا ہی کیوں ہے. جب غلام کی یہ اوقات تھی تو میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہا کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا. جو آقا کا جوتا بھی نہ چھو سکے کونین کا سردار کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آواز سنتا. اور آج انسانیت کو آزادی ملی ہے. آپ نے علماء سے سنا کہ جب سویبہ نے جا کے ابو لہب سے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا ہوا تو اس نے انگلیوں کے اشارے سے کہا کہ جا تجھے آزاد ہے. پھر اس کو فائدہ بھی ہوا. لیکن جس عنوان کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحن کائنات میں حضور نے قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں. پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے. قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو. ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی. صحابہ اہل بیت غلاموں کو آزاد کرنا معمول زندگی سمجھتے تھے. اور صرف مسلمان ہی نہیں کافر غلام بھی آزاد کرو. حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں سب سے امیر ہے. انہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے زندگی. آج آپ کو اس طرح کی بدنی غلامی نہیں ملے گی. یہ فیض کس کا ہے؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول کا. تو پھر ایک دن کے میلاد سے حق کے شکر ادا نہیں ہوگا، پھر ساری زندگی ان کا نام کرنا ہوگا. ان کی زندگی اپنی ایک ایک سانس کو ان کے نام کرنا ہوگا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف بنیروں پر چراغاں کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا. اگرچہ میں خود بھی اپنے بنیرے پہ چراغاں کرتا ہوں لیکن صرف اس پہ حق ادا نہیں ہوتا کہیں دل کی گلیوں میں اندھیرا ہی نہ رہ جائے.
کوئی پیار کا دیا لے کے دل کی گلیوں میں بھی چراغاں کرو. صرف گلیوں میں جھنڈیاں نہ لگاؤ، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ. ظاہر بھی ستھرا ہو، باطن بھی ستھرا ہو. حضور کا پیار روحوں میں بھی سرایت کیے ہوئے ہو. تمہارا عمل، تمہارا رویہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت بتائے کہ تم حضور کے غلام ہو. نہ یہ ہے کہ ظاہر کو سنوارتے رہو لیکن اندر کی طرف توجہ ہی نہ دے. میاں صاحب کا لہجہ اپنا ہے اور دل نشیں بھی ہے کہ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے. شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے. شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے. جلداں نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے. تو اندر بھی بدلے، ظاہر بھی بدلے. حضور کی محبت، حضور کا پیار روح تک اتر جائے. صرف ایک حدیث اس عنوان سے اور آپ کے سامنے